حضرت طارق الدنیا واصل دین قدوۃ السالکین قطب الاقطاب افتخار اولیاء حضرت سید شاہ کمال الدین حمزہ پیر زیدی الواسطی چشتی نظامی بندہ نوازی ثم دھرسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حمزہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا حلیف القرآن امام زید شہید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب علیہم السلام سے ملتا ہے، اور حضرت شیخ کا سلسلہ طریقت چشتیہ نظامیہ ہے۔ آپ کا شجرہ طریقت 5 واسطوں سے حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ حضرت شیخ کی ولادت باسعادت آپ کے آباء و اجداد کے آبائی مقام درگاہ نرہڑ شریف ضلع جھنجھنو ریاست راجستھان الہند میں ہوئی۔ حمزہ سرکار نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار حضرت سید شاہ کریم الدین زیدی الواسطی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ منقول ہے کہ شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کسی بادشاہ کے دربار میں ملازمت کیا کرتے تھے۔ ایک رات دربار میں پہرا دیتے وقت آپ کو خیال آیا کہ میں کسی کی ملازمت میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، مجھے تو اپنی ذات کو ذکر الہی کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ دنیا کی محبت سے کنارہ کشی کر کے وہ محبت میں فنا ہونا چاہیے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ یہ خیال کا آنا ہی تھا کہ آپ نے ملازمت ترک کر دی اور اپنی ذات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عشق حقیقی میں وقف کر دیا۔ یہی وجہ سے آپ کے القابات میں طارق الدنیا واصل دین لکھا جاتا ہے۔ محبت میں فنا ہو کر بقا کو پا لیا تم نے، محبت میں فنا ہو کر بقا کو پا لیا تم نے، ہوئے محبوب سبحانی کمال الدین حمزہ پیر، ہوئے محبوب سبحانی کمال الدین حمزہ پیر۔ شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ ارادت حضرت سید شاہ عظمت دراز حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے زیبتاً فرمایا۔ حضرت سید عظمت دراز حسینی رحمۃ اللہ علیہ بڑے باکمال بزرگ صوفی تھے جن کی مزار شریف نوگاواں ضلع الور ریاست راجستھان میں ہے۔ شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت عظمت دراز حسینی سے بیعت کی تو آپ نے شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا کہ تم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے دھرسوں جاؤ، اور مزید فرمایا کہ تم اپنا سفر وہاں ختم کرنا جس جگہ درخت سے تمہارا امامہ لگے، تم سمجھ جانا کہ وہی مقام تمہارا مسکن ہوگا۔ شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کا امامہ ایک درخت سے الجھ گیا تو آپ کو اپنے پیر و مرشد کی بات یاد آ گئی۔ سوچا کہ یہی مقام کا نام دھرسوں ہے، لہٰذا مجھے یہاں پر رکنا ہے، یہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ دھرسوں کے لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے اور شرافت کی زندگی سے کوسوں دور جا چکے تھے۔ آپ نے ان کے لیے 2 معلم کو مقرر کیا جو ان کو عربی اور فارسی کی تعلیم سے آگاہ کیے، اور شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے دھرسوں میں اپنے نورانی انداز سے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ منقول ہے کہ جب شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ دھرسوں شریف تشریف لے آئے تو دھرسوں میں پہلے سے ہی ایک بزرگ آرام فرما تھے جن کا نام حضرت سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت سلطان شہید کے جلال کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی پرندہ آپ کے مزار کے اوپر سے گزرتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا تھا۔ جب یہ بات حضرت شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت سلطان شہید کی طرف نگاہ کرم فرمائی اور فرمایا کہ یہ پرندے تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بے زبان پرندے ہیں، ان کا آپ کی مزار کے اوپر سے گزر ہوگا تو آپ کا کیا نقصان ہوگا،
یہ بات سننا ہی تھا کہ حضرت سلطان شہید کی کایا پلٹ گئی اور آپ جلالی بزرگ سے جمالی بن گئے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید کہا کرتا تھا کہ آپ نے مجھے ایک دن ریگستان کی طرف بھیجا، چنانچہ میں نے آپ کے حکم سے وہاں پہنچ گیا۔ ریگستان میں تو کوئی چیز کھانے اور پینے کے لائق نہیں ہوتی، اس لیے میں بھوک اور پیاس سے سخت پریشان ہو گیا اور دل ہی دل میں خیال کیا کہ مشائخ اپنے مریدوں کو ایسے مقام پر بھیجتے ہیں جہاں پانی بھی میسر نہیں ہوتا۔ اسی دوران ایک چرواہا نظر آیا جس کے پاس پانی کی مشک تھی۔ میں اس چرواہے کے پاس پہنچ کر کہا کہ چند پانی کے قطرے میرے منہ میں ڈال دو، میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ اس چرواہے نے کہا کہ اس مشک میں پانی نہیں ہے، اس مشک میں پانی نہیں بلکہ دودھ ہے، اور اس چرواہے نے مجھے دودھ پلایا۔ آگے روانہ ہوا تو پھر مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو میری نظر اس ریگستان میں ایک ایسے مقام پر پڑی جہاں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور دل میں خیال کیا کہ یہ رحم و کرم، یہ نوازش میرے پیر و مرشد حضرت شاہ کمال الدین حمزہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ حضرت شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ فقراء و مساکین سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی خدائے پاک کی طرف سے غائبانہ طور پر نذرانے آتے وہ سب آپ فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا کر دیتے تھے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ نماز جمعہ کو دھڑسوں سے شہر نارنول جایا کرتے تھے۔ راستے میں لکڑیوں کو جمع کرتے جاتے تاکہ کوئی فقیر مل جائے تو اسے وہ لکڑیاں دے دیں۔ حضرت حمزہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف قول یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا آگ کی مانند ہے، اس کو اتنا لیا جائے جس کے ذریعے کچھ پکا کر کھا سکیں اور سردیوں میں گرم رہے۔ یہ آگ جب زیادہ ہو جاتی ہے تو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ صوفیاء کرام کے آستانوں پر بطور فیض بادشاہوں نے بہت کچھ نظر کیا ہے۔ اسی طرح درگاہ حضرت کمال الدین حمزہ پیر رحمۃ اللہ علیہ میں مغلیہ سلطنت کے بادشاہ جہانگیر نے حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی زمین جو ریاست راجستھان میں 7 گاؤں تھے، اس زمین کی آمدنی سے بادشاہ جہانگیر نے آپ کی بارگاہ میں صدر دروازہ اور اس کے اوپر ایک گنبد تعمیر کروائی۔ اسی طرح آپ کی بارگاہ میں بادشاہوں نے اور نوابوں نے بہت کچھ نظر کیا ہے، جیسے کہ محمد یعقوب ابن دولہ خان جو آپ کی بارگاہ سے عقیدت رکھتے تھے۔ محمد یعقوب ابن دولہ خان نے آپ کی مزار شریف کے اطراف 4 دیواری 1104 ہجری میں تعمیر کروائی۔ حضرت حمزہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 25 ربیع الثانی 957 ہجری کو ہوا۔ نماز مغرب میں 2 رکعت پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد ابو الفیض ابن مبارک فیضی نے ایک خطہ لکھا جو آپ کے آستانے پر ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نسبت حضرت شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے جڑی رہے۔ الہی آمین بطفیل پنجتن پاک۔